بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی کے بارے میں مختلف علماء، دانشوروں اور بزرگوں کے اقوال آگے ویڈیو میں بتائے ہیں جو اس کی اہمیت اور حکمت کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی دانائی کا لباس ہے، یعنی خاموشی انسان کی عقل مندی اور سمجھداری کو ظاہر کرتی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ قول خاموشی کی اہمیت اور زیادہ بولنے کے نقصانات کو بیان کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خاموشی شیطان کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے۔ خاموشی روح کی پاکیزگی کی کنجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خاموشی حکمت کا زیور ہے اور احمق کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب الفاظ میں محبت نہ ہو تو خاموشی بہترین ہے۔ افلاطون نے کہا، عقل مند لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، جبکہ احمق سوچنے کے بعد بھی بولتے ہیں۔ افلاطون خاموشی کو عقل کی نشانی سمجھتے ہیں۔ کنفیوشس کہتے ہیں، خاموشی سب سے بڑا دوست ہے جو تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ مشہور عربی کہاوت ہے، خاموشی بات کرنے سے بہتر ہے اگر بات حکمت کی نہ ہو۔ سقراط نے کہا، حکمت یہ ہے کہ تم ہمیشہ خاموشی اختیار کرو جب تک بولنے کا وقت نہ آئے۔ سورہ نساء کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر ایسا کیا جائے صدقہ کرنے کے لیے یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے تو اچھی بات ہے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص اللہ کے لیے خاموش رہتا ہے اسے نجات دی جائے گی۔ دانشورانہ قول ہے، زبان کے تیر خاموشی کی ڈھال سے رک جاتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو غیر ضروری جھگڑوں سے پرہیز کرے۔ خاموشی سب سے بہترین انتقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جاہل سے سامنا کرتے تو نرمی اور خاموشی سے پیش آتے۔ ایک بار ایک بدو نے بدتمیزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے اس کا دل جیت لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی تم پر چلا کر بات کرے تو اس کا جواب خاموشی سے دو۔ یہ حکمت عملی نہ صرف جھگڑوں کو ختم کرتی ہے بلکہ دلوں کو بھی جیتتی ہے۔ اللہ کی رضا اور اجر کا حصول۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو بدتمیزی کا جواب دینے کے بجائے نرمی اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ خاموش رہنے والوں کے لیے اللہ کے پاس کیا اجر ہے؟ خاموش رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر اور انعامات ہیں، کیونکہ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جو صبر، تقویٰ اور حکمت کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث میں خاموشی کو کئی جگہوں پر مثبت اور باعزت صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں انعام پاتے ہیں۔ خاموشی اور صبر کا اجر۔ خاموش رہنا ایک قسم کا صبر ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے عظیم انعام کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ گناہوں سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اس کی زبان سے زیادہ کوئی چیز جہنم میں نہیں پھینکتی۔ خاموشی اختیار کرنا اللہ کے عذاب سے بچنے اور نیک عمل کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی صفائی اور روحانی سکون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی ایمان کی روشنی ہے۔ خاموشی دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، جو اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرشتوں کی دعا۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں اور غیر ضروری باتوں سے گریز کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رحمت اور حکمت کا مقام۔ خاموشی اختیار کرنے والے اللہ کے حکمت والے بندے کہلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
خاموشی حکمت کا خزانہ ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتیں، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور حسن اخلاق کے ذریعے بدسلوکی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بے عزتی پر صبر اور معاف کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان وہ ہے جو معاف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ دوسروں کی زیادتی پر صبر کرنا اور معاف کر دینا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ خاموشی وہ زیور ہے جو بغیر قیمت کے انسان کو وقار بخشتا ہے۔ اگر تم جھگڑے کا حصہ نہیں بنو گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ خاموشی وہ طاقت ہے جو تمہیں جلد بازی سے بچاتی ہے۔ خاموش رہنے سے انسان کو گہرائی سے سوچنے اور حالات کو بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ خاموشی کو اپناتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ خاموشی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اسے بے مقصد باتوں سے دور رکھتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم طاقت ہے جو انسان کو فتنوں، گناہوں اور بے فائدہ باتوں سے بچاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خاموشی کو علم، تقویٰ اور نیکی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور صرف وہ بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ خاموشی کے فوائد: گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ نمبر 2، جھگڑوں اور فضول باتوں سے دوری۔ نمبر 3، کم بولنے سے انسان کا وقار بڑھتا ہے۔ نمبر 4، خاموشی انسان کو گہرائی سے سوچنے کی عادت دیتی ہے۔ نمبر 5، خاموشی تعلقات میں احترام پیدا کرتی ہے۔ قدرت کا انتقام۔ قدرت کا انتقام اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کا مظہر ہے۔ جب کوئی فرد یا قوم اللہ کی نافرمانی، ظلم یا فساد کی حدیں پار کر جاتی ہے تو قدرت کے نظام کے تحت انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ انتقام کبھی فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کچھ عرصے بعد، لیکن یہ یقینی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظلم اور نافرمانی کا حساب لیتا ہے۔ فرعون کا انجام۔ فرعون جو اپنی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے مشہور تھا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ قوم لوط۔ قوم لوط کو ان کی بدکاری کی وجہ سے اللہ نے سخت عذاب دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ مہلت اور انصاف۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اور ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ لیکن جب مہلت ختم ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ قدرت کا انتقام کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ قدرت کا انتقام مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، فطری آفات۔ زلزلے، طوفان، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات اکثر انسان کی نافرمانی اور ظلم کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دوسرا، ظالم کی ذلت۔ ظالم کا خاتمہ اس کی طاقت اور غرور کے باوجود ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرعون، نمرود اور قارون کے ساتھ ہوا۔ اندرونی فساد۔ اللہ ظالموں کو ان کے اندرونی جھگڑوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ڈال دیتے ہیں۔ چوتھا، انتقام کا فلسفہ، آزمائش اور نصیحت۔ قدرت کا انتقام صرف سزا نہیں بلکہ نصیحت اور اصلاح کا ذریعہ بھی ہے، اور ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ نمبر 5، انسانی اعمال اور قدرت کا انتقام۔ انسان کے اعمال اس پر قدرت کے انتقام کو دعوت دیتے ہیں۔ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ قدرت کے انتقام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے انتقام سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا، ظلم سے بچے اور عدل کرے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا، دعا اور استغفار کرے اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قدرت کا انتقام ایک عادلانہ نظام ہے جو انسان کو اس کے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے، ظلم سے بچے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں اور انصاف پر قائم رہتے ہیں، لیکن اس کی پکڑ سخت ہے جب ظلم اور سرکشی حد سے بڑھ جائے۔ کیا دنیا مکافات ہے؟ دنیا مکافات عمل ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے وہی اسے دنیا اور آخرت میں واپس ملتا ہے۔
قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی کے واقعات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ظلم، نافرمانی اور بدعمالیوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ نیکی اور انصاف کرنے والوں کو عزت اور کامیابی ملتی ہے۔ یہاں ایک مشہور سچا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو مکافات عمل کی بہترین مثال ہے: حجاج بن یوسف کا انجام۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا ایک جابر اور ظالم حکمران تھا جو اپنے ظلم اور سفاکی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور بے شمار نیک لوگوں کو اذیت دی۔ حجاج نے ایک دن ایک بزرگ عالم دین حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کو قید کر کے دربار میں طلب کیا اور ان سے بدسلوکی کی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حجاج کے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جب حجاج نے ان کے قتل کا حکم دیا تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے دعا کی: اے اللہ، مجھے حجاج کے ظلم سے نجات دے، اور اسے اپنے انجام تک پہنچا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف کی زندگی میں بے سکونی، ذہنی پریشانی اور بیماری کا آغاز ہوا۔ وہ نیند سے محروم ہو گیا اور خواب میں ہمیشہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کو دیکھتا جو اس سے اللہ کے حضور انصاف مانگ رہے ہوتے۔ آخرکار حجاج ایک دردناک بیماری میں مبتلا ہوا اور اذیت ناک موت مر گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا عدل حرکت میں آتا ہے اور تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ نیک اعمال انسان کو سکون اور عزت دیتے ہیں، جبکہ برے اعمال دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اصول ہر زمانے اور ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ عام انسان ہو یا کوئی حکمران۔ اللہ کا عدل ہر جگہ موجود ہے اور کوئی اس سے فرار نہیں ہو سکتا۔ دنیا واقعی مکافات عمل ہے۔ ظالم کے ظلم کو کیسے روکا جائے؟ ظلم کو روکنا ایک نیکی اور فرض ہے جو نہ صرف دینی بلکہ انسانی اقدار کے مطابق بھی ضروری ہے۔ ظلم کو روکنے کے لیے ہمیں حکمت، صبر اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اسلام میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے اصول اور رہنمائی آگے ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکنا ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ ظالم کا ساتھ دینا یا خاموش رہنا بھی ایک طرح سے ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ظالم کو نرمی اور حکمت کے ساتھ اس کے عمل کی خرابی کے بارے میں آگاہ کریں۔ مثال، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اسے یاد دلائیں کہ ظلم اللہ کی ناراضی کا سبب ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا تھا: اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ مظلوم کو اخلاقی، قانونی یا مالی مدد فراہم کریں تاکہ وہ اپنے حق کا دفاع کر سکے۔ مظلوم کو حوصلہ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا۔ اگر فوری طور پر ظلم روکنا ممکن نہ ہو تو صبر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ دعا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکالیف کے وقت دعا کی اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظالم کے خلاف کارروائی کرتے وقت انصاف اور شریعت کے اصولوں کو ملحوظ رکھیں، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ظلم کو روکنے کے لیے حکمت، شریعت اور قانون کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ظالم کو نرمی سے سمجھانا، مظلوم کا ساتھ دینا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اس کے اہم طریقے ہیں۔ ظلم کے خاتمے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔